السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک سے آپ سب سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل تندرست ہوں گے، خوش ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو ڈھیروں ڈھیر خوشیاں دے، کامیابیاں دے، عزت دے، ایمان دے، تندرستی دے، سلامتی دے، خوش رہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ۔ میں آج جو ٹاپک آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں، اس پہ ڈسکشن کرنا چاہتی ہوں نا، وہ ہے توکل۔ کیونکہ لوگ یہ نہیں کہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں، لوگوں کو جو فیلنگ آتی ہے ان کو پوچھنا چاہیے۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے ہم تسبیحیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن نتیجہ کچھ نہیں آ رہا، ہم دعائیں تو کر رہے ہیں لیکن دعاؤں کا کچھ نتیجہ نہیں ہے، قبول نہیں ہو رہی۔ یہ بتائیں ہم کیا پڑھیں کہ ہماری دعا میں قبولیت ہو، ہمارے کام جھٹ پل ہوں، ہم ہتھیلی پہ سرسوں اگا سکیں، یہ کہتے ہیں۔ اس کے متعلق میں بتانا چاہتی ہوں، اس کا ایک ہی علاج ہے، توکل کریں اس اللہ پہ۔ اس کی صفت پتہ کیا ہے جو اس نے خود قرآن پاک میں بتائی ہے؟ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تولج اللیل فی النہار، وہ دن کو رات میں سے کھینچ کر لے آتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور رات میں سے دن کو کھینچ کر لے آتا ہے، وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اور مردہ میں سے زندہ کو پیدا کر دیتا ہے اور زندہ میں سے مردے کو پیدا کر دیتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو توکل پرندوں کی طرح کریں، پرندوں کی طرح جو اپنے گھر میں کبھی کچھ جمع کر کے نہیں رکھتے لیکن نماز کے وقت نکل پڑتے ہیں، جاگ کے گھروں سے دوڑتے ہیں، اپنی کوشش کرتے ہیں رزق تلاش کرنے کی، اور کوئی اپنے گھر میں خالی پیٹ نہیں آتا۔ آپ دیکھیں عصر کی نماز کے بعد ان کو کھانا ڈالیں، وہ کھاتے ہی نہیں، اور پھر شام کو وہ اپنی جگہ پہ چلے جاتے ہیں کیونکہ صبح پھر وہ اٹھاتے ہیں۔ یہ توکل کریں، پھر آپ کی دعاؤں میں اثر ہوگا۔ کہتے ہیں میں نے ایک بات ہی سنی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلمان نے چیونٹیوں کا بل دیکھا، چیونٹیاں دوڑی پھر رہی ہیں، کوئی چیز لا رہی ہے، رکھ رہی ہیں۔ وہ چونکہ چیونٹیوں کی زبان سمجھتے تھے، وہ کہتی سردی آ رہی ہے تو اپنا کھانا جمع کر لو یا بچ جاؤ، سلمان کے گھوڑے راؤنڈ ڈالیں گے، اس طرح تو وہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے پوچھا ایک چیونٹی سے کتنا ایک سال کا کھاتی ہو؟ اس نے کہا حضرت سلمان علیہ السلام کو کہ 2 چاول کے دانے، صرف 2 چاول کے دانے وہ سال میں کھاتی ہے۔ تو آپ نے کیا کیا، 2 دانے اس کی بل میں ڈالے اور چیونٹی اندر گئی اور اس کا سوراخ بند کر دیا۔ ٹھیک 1 سال کے بعد انہوں نے بل کو کھولا کہ دیکھوں کہ چیونٹی کا کیا حال ہے، مر گئی ہے، بچ گئی ہے، کیا ہے؟ دیکھا 1 دانہ پڑا ہوا اور 1 کھایا ہوا۔ انہوں نے پوچھا کہ تم سال میں 2 دانے کھاتی تھی، پھر 1 کیوں پڑا ہے؟ اس نے کہا پہلے میرا رزق اللہ کے ذمے تھا، میں بے فکر تھی، کل پھر ملے گا۔ اب میرا رزق اللہ کے بندے نے رکھ دیا تھا تو میں ڈر رہی تھی یہ نہ ہو کھول نہیں بھول جائے تو پھر کیا کھاؤں گی۔ اس طرح توکل کریں، اس طرح جس طرح یہ چیونٹیاں، یہ پرندے، یہ جانور توکل کرتے ہیں۔ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، پھر ہم اس طرح توکل کیوں نہیں کرتے؟ یہ میری ایک سوچ ہے جو میں نے کل لکھا تھا، لیکن پھر میں اسلام آباد آ گئی گھر میں، اور پھر بس ادھر آ کے صفائیوں ستھرائیوں میں لگ گئی تو وہ میرا رہ گیا۔ اور دوسرا جو ہے نا، وہ یہ جو ہے نا، اللہ نے کہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔
اللہ نے کہا ہے اللہ بہت بڑے عرش کا مالک ہے، عرش عظیم کا، وہ جو چاہے کرے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اپنے پیارے محبوب کے لیے اللہ نے کہا وہ اتنا حریص ہے اپنی امت کے لیے کہ وہ چاہتا ہے اس کی امت کا اچھے سے اچھا ہو جائے. جب ہمارا اللہ اور اللہ کا رسول اپنے انسان پیدا کیے ہوں کے لیے حریص ہیں تو پھر آپ کو کس چیز کی ٹینشن ہے؟ مجھے کس چیز کی ٹینشن ہے؟ سکون کریں، ہر کام ہوگا، ہر کام ہوگا، ہر کام ہوگا اور ضرور بات ضرور ہوگا. صرف اللہ پہ بھروسہ رکھیں. اللہ بڑا ہی قدر کرنے والا ہے، اللہ بڑا ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اللہ بڑا ہی عطا کرنے والا ہے. آپ لینے والے بنیں. اور اللہ نے کہا ہے نا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو بات کدھر ختم ہوئی میری جان؟ توکل پہ. جو اس پہ توکل کرتا ہے، اپنے آپ پہ نہیں، مجھ پہ نہیں، کسی اور پہ نہیں، کسی سفارش پہ نہیں، کسی رشوت پہ نہیں، کسی بڑا جاننے والا طاقت والا بندہ ہو تو اس پہ نہیں، صرف اللہ پہ، کیونکہ اس سے بڑھ کے طاقت کسی کے پاس ہے ہی نہیں. یہ میں آج آپ کو بتانا چاہتی تھی. توکل کریں. سب سے پہلے میں نے یہ لکھا، موٹا موٹا سا لکھا کہ توکل کریں. اچھا جی، اب میں آپ کو بتاؤں کہ اگر دعا قبول نہیں ہوتی نا انسان کی تو اللہ نے کہا ہے بعض دفعہ کسی بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اس سے کوئی ایسی غلطی یا کوئی ایسی کوتاہی ہوئی ہوتی ہے جو کہ جب تک وہ اس کی معافی نہ مانگے اس کو معافی نہیں مل سکتی. ہم سب لوگ غلطیوں کے، خطاؤں کے پتلے ہیں. ایک ایک لمحے ہم سے غلطیاں کوتاہیاں. ہم سوچیں سارے، کیا ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ کیا ہم نے کسی کو اپنے سے کمتر تو نہیں سمجھا؟ کیا ہمارے دل میں اپنی کوئی بڑائی تو نہیں آئی؟ کوئی تکبر تو نہیں آیا؟ آج تو ہم نے ہرمیس کا بیگ پکڑا ہے، آج تو ہم نے ایلوی کی جوتا پہنا ہے، آج تو ہم نے ڈیور کا بیگ پکڑا ہے. یہ ساری چیزیں، آج تو ہم نے بڑے جناب ایلوی کے کپڑے پہنے ہیں، ٹی شرٹ، سویٹر. ایسا بھی ہوتا ہے نا بعد. آج ہم بڑی آڈی Q7 میں جا رہے ہیں، آج ہمارے پاس فلانی بڑی گاڑی ہے. تو یہ آج ہم رینج روور پہ ہیں، اسپورٹس ماڈل. تو یہ چیزیں اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. اللہ کو یہ چیزوں سے نفرت ہے کیونکہ اس کا دیا ہوا ہے. ہم تو گند سے پیدا ہوئے، گند ہمارے پیٹ میں ہے، گندے کام سے جنم ہوا. قبر میں جائیں گے تو پیٹ پھٹ جائے گا، گند بن جائے گا، کچھ بھی نہیں. تو بس اپنے آپ کو ہم سب لوگ اپنی جگہ پہ رکھ کے سوچیں اور یہ بھی سوچیں کیا ہم نے کسی کا حق تو نہیں مارا ہوا؟ ایسا بھی ہوتا ہے نا، ہر بندہ اس کے لیے بنا دیتا ہے بہانے. یہ تو اس وجہ سے کیا، وہ تو اس وجہ سے کیا. وہ وجہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. یہ ہمارا غور کرنے کا بات. بعض دفعہ ہم نے اپنے والدین یا اپنے بزرگ دادا دادی، نانا نانی یا سسرال، ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر لی ہوتی ہے جو قابل معافی نہیں ہوتی. بعض دفعہ ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کا شریک ٹھہرایا ہوتا ہے. بعض دفعہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عزت نہیں کرتے جو کرنی چاہیے. اور بعض دفعہ ہم اس کو اللہ سے اوپر لے جاتے ہیں جو شرک ہے، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. وہ اللہ کے محبوب ہیں، بندے ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن ہے تو اللہ کے پیدا کیے ہوئے، گوشت پوست کے بنے ہوئے، بیوی بچے، اولاد، کھانا پینا، سونا جاگنا، سب کچھ. تو اس کے لیے میں آپ کو آج بتانا چاہتی ہوں، اس کے نکلنے کا اور دعائیں قبول کرانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے بہت زیادہ استغفار. بہت زیادہ استغفار. آپ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم. استغفار کرتا ہوں عظمت والے رب سے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ. لیکن آج میں ایک آپ کو اور بھی استغفار بتا رہی ہوں جو میں نے بہت پہلے اپنے پرانے لسنرز ویورز کو دیا تھا. اس کی پکچر بھی آ جائے گی، فیس بک پہ آ جائے گی، اس کی پکچر ذکر گروپ پہ بھی آ جائے گی. اور یہ استغفار ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو
حی القیوم الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض من جمیع جرمی و ظلمی و اسرافی علی نفسی و اتوب الیہ۔ پھر بتاتی ہوں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض من جمیع جرمی و ظلمی و اسرافی علی نفسی و اتوب الیہ۔ یہ آپ نے پڑھنا کتنا ہے؟ 400 مرتبہ روزانہ، اول آخر 11 دفعہ درود شریف ابراہیمی، اور 2 ماہ تک لگاتار بغیر ناغے۔ میں نہیں کہتی وقت آگے پیچھے نہ ہو، میں نہیں کہتی کہ ٹوٹے نہ جوڑ کے ہی ضرور پڑھیں، جیسے آپ پڑھ سکیں۔ اللہ آسانیاں دینے والے کو پسند کرتا ہے، کسی کو رلا رلا کے مارنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ آپ نے 400 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، 2 ماہ بغیر ناغے کے۔ جو بھی آپ کا ناممکن کام ہوگا اتنے بڑے استغفار کے بعد ہو جائے گا، کیونکہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، جو سدا قائم ہے، اس سے میں استغفار کرتی ہوں۔ رحمان الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم ہے، پرسوں میں نے ان کے مطلب بتایا تھے نا۔ بدیع السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان بغیر نمونے کے بنائے ہیں، من میرے، جمیع جرمی و ظلمی و اسرافی، میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، زیادتی کر لی، اگر میں نے کہیں فضول خرچی کی، اسراف کیا، تیری نعمتوں کا ضیاع کیا، کنجوسی کی، ظلم کیا کسی پہ، جرمی و ظلمی و اسرافی علی نفسی، اپنے نفس پہ ہی کیا، وہ اتوب الیہ، تو میں اس سے توبہ کروں۔ اس کی پکچر آ جائے گی، گھبرانا نہیں ہے، اس کو ذرا پڑھیں، اس کو دل لگائیں، اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو سنے گا، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہے، اور اللہ دعا کو قبول کرے گا۔ اور اپنے وطن کے لیے بہت دعا کریں، وطن اس وقت بڑی مصیبت میں ہے، ایسے ہے کہ جیسے نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک، جیسے کوئی مریض آخری سانسیں لے رہا، لیکن میرے اللہ کے لیے تو اس کی سانسیں بحال کرنا مشکل نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے، مجھے کنفرم ہے، میرا وطن اٹھے گا بہت طاقت سے، بہت قوت سے، اور ان خبیث 14 پارٹیوں سے اللہ رب العزت نجات دے گا۔ ان کے منہ کالے ہوں گے، منہ کالے ہوں گے۔ ہماری فوج ایک انسٹیٹیوشن ہے، دیکھیں میں اس سے ہوں، میرا شوہر، میرے بچے، میرا ایک بہنوئی، بہت سارے رشتہ دار، یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، اس کی رسپیکٹ بہت تھی نا۔ دشمنوں نے وہ خاک پہ ملانی تھی، وہ ہم سب نے مل کے ملا دی، انہوں نے بھی ملا دی۔ ہمارے اپنی انسٹیٹیوشن سے غلطیاں ہو گئی، لیکن انسٹیٹیوشن کو برا نہ کریں، کہیں اوپر والے کچھ لوگ جو چور ہیں، اللہ ان کی پکڑ کرے گا، ان کی پکڑ ہو رہی ہے، ان کو ذلت مل رہی ہے، لیکن پورے انسٹیٹیوشن کی ان کی رسپیکٹ کریں۔ اس لیے مذاق والے لطیفے، مذاق والے نہ، قسم سے اس سے بھی میرا دل خراب ہو۔ یہ جو باجوا باجڑا کھا گیا، اس کو اللہ پوچھے، جو اس سے پہلے والے 2-3 کھا گئے ان سے اللہ پوچھے۔ لیکن آپ یقین کریں، جنرل ضیاء، جنرل ایوب خان تو میرے ہوش سے پہلے کا تھا، جب میں اسکول میں تھی 7th 8th میں، جب وہ چلا بھی گیا، اور جنرل ضیاء اور مشرف اور جنرل ایوب کو بھی جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے اور پھر ہم نے خود بھی دیکھا ہے، بہترین وقت تھا۔ کسی کی اچھائیوں کو بھی یاد کریں، کسی کی بھلائیوں کو بھی یاد کریں، یہ نہ مذاق اڑائیں کہ ہماری فوج نے کیا کیا، اس نے کیا فتح کیا۔ بہت کچھ انہوں نے روکا ہے اپنی جانوں کے نذرانے دے کے، اور اللہ ہماری فوج کو بھی حیا دے، لوگوں کے دروازے توڑ کے، چند اوباشوں کے کہنے پہ ان کے ہاتھ میں کھلونا بن کے، اور جو باجوا باجڑا چلا گیا حاجی بغلول، اللہ اس کو اپنی پڑے ہماری بھولے، اس کے حکم میں آ کے لوگوں کے گھر توڑ کے ان کو نہ اٹھائیں، ان کو ننگے نہ کریں، ان کو ذلیل نہ کریں، ہر بندے کی رسپیکٹ کریں۔ یہ کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہر برائی پھر اپنی طرف پلٹ کے آتی ہے، لوگوں میں اچھائی بانٹیں، اچھے مشورے دیں۔ اللہ میرے وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو، اللہ شاد و آباد رکھے، خوش اور خوشحال رکھے۔ ہمارا وطن ہے تو ہم ہیں، آزاد ہے تو ہم ہیں، اس کے لیے کوئی تو اپنا خون بہا رہا ہے اور قربانیاں دے رہا ہے۔
اور اگر ان میں کوئی غلط کام ہے دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے، ان میں شرم پیدا کرے. اور یہ بے ایمان رشوت خور ڈپارٹمنٹ جو ہیں ان کو بھی حیا شرم اور عزت دے. اللہ میرے وطن عزیز کو قائم و دائم رکھے. عمران خان زندہ آباد، پاکستان زندہ آباد، پائندہ آباد، اور پاک فوج زندہ آباد، کیونکہ وہ میری فوج ہے. اوپر کے 100-200 چکر بازوں کے چکر میں، کھانے پینے والوں کے چکر میں ساری فوج کو ذلیل نہ کرے. اللہ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے، آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا. اور ابھی میں کچھ دن ادھر اسلام آباد ہی ہوں، اللہ خیریت رکھے، کیونکہ کچھ دن مجھے رہنا پڑے گا گھر میں بھی، اس گھر میں بھی، تاکہ اس کی بھی صفائیوں کو کوئی دیکھوں. تو آپ دعا کرنا آگے پیچھے سب خیر رہے، ہر ایک کے گھر میں خیر رہے، اور اللہ رب العزت ہماری دعاؤں میں قبولیت ہو، اور ہمارے توکل کو اللہ اتنا مضبوط کر دے، لوہے سے بھی زیادہ جتنا کہ ہونا چاہیے رب العزت پہ. تو مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.